ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر احسانات اور انعامات کی بارش کی ہے اور ایسے چند مواقع عطا کیے ہیں کہ کم سے کم وقت میں ہم عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کمائے. ایسے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اوقات امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بطور خاص انعامات فرمائے ہیں، جن میں سے چند شب و روز بھی ہیں. انہی شب و روز میں سے ایک شب جو شب برات ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جب شب برات ہوتی ہے تو شب برات پہ آتش بازی کرتے ہیں، یعنی آگ جلاتے ہیں، مسجدوں کو لائٹوں سے نمودار کرتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں یعنی دیگے چڑھاتے ہیں، سائبان وغیرہ لگاتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بتائی ہے، نہ کہ یہ چیز بتائی ہے کہ آپ ڈھول بجاؤ، نہ کوئی اور چیز بتائی ہے. اس کے علاوہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ آپ آتش بازی کرو، بلکہ اس رات کے بارے میں جو بھی احادیث سے ثابت ہے وہ تمام کی تمام احادیث سے ضعیف ہیں. اور اس رات کے بارے میں اتنی احادیث سے ثابت ہے کہ وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ حسن لغیرہ ہی تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی احادیث صحیح انہیں نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت ساری روایات سے اس کے بارے میں ثابت ہے، لیکن وہ ضعیف روایات ہیں. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز میرے کمرے میں آرام فرما رہے تھے. تو جب رات کو آرام فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو رات کے کسی حصے میں میری آنکھ کھل گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا. تو جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے پاک سے غائب پایا تو میں تمام ازواج مطہرات کے کمروں میں گئی. تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ کسی کے کمرے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں تھے. یہاں تک کہ میں نے اچھی طرح سے دیکھ لیا اور دیکھتے دیکھتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں جنت البقیع میں پہنچ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں پتا ہے آج کون سی رات ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اس رات کی فضیلت کے بارے میں پتا ہے یہ کون سی رات ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اس رات کے بارے میں بہتر اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آج شب برات ہے ہی اتنی برکتوں اور رحمتوں والی رات کہ جس میں مولا کریم اپنے شان کریمی کے صدقے بنو قلب کے بیڑوں اور بکریوں جتنے گناہ گار انسان کو بخش دیتے ہیں. یعنی بنو قلب جو ہے وہ اپنے وقت کے مانے جاتے تھے، ان کے پاس بیڑ اور بکریاں سب سے زیادہ ہوتی تھی، یعنی جن کی کوئی تعداد ہی نہیں ہم لگا سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کے اتنے گناہ ہوں گے کہ ان کی تعداد بنو قلب کے بھیڑوں اور بکریوں سے زیادہ بڑھ جائے تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ایسے گناہگار شخص کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. اور ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام کرو. یعنی جب شب برات ہو تو اس رات میں قیام کرو، یعنی پوری رات قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت سورج غروب ہوتے ہی آسمانی دنیا پر ظاہر ہوتی ہے. یعنی کہ جب انسان دن کو روزہ رکھے گا شب برات کے دن
تو جو اس کا سورج غروب ہونے سے پہلے، اس رات اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمت ہے کاملہ ہے وہ آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے. حالانکہ خود بھی اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اس دن نزول فرماتے ہیں. یہ اس رات کا مرتبہ ہے. تو فرشتے آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. بندے جو پورے سال اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی طلب کرتے ہیں، لیکن اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو دھو ڈالوں. ہے کوئی رزق میں کشادگی مانگنے والا میں اس کو رزق کی تنگی دور کروں. ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو مصیبت سے نجات دوں. یعنی ہر تکلیف سے اگر انسان اس رات میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر مانگے تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ضرور اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. لیکن اس رات کے بارے میں ایک حدیث پاک میں ہے کہ اس میں 5 قسم کے آدمیوں کی جو ہے وہ مغفرت نہیں ہوتی. 5 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں اس رات کی رحمتوں سے بھی جو ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے، جن کا نام اس بابرکت رات میں شامل نہیں ہے. ان میں سب سے پہلا ہے شرک کرنے والا، یعنی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، شرک کرنے والا. نمبر 2 مشاہن کہتے ہیں کہ بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا. ایسے انسان کو بھی اس رات میں اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے. تیسرا جو ہے وہ ہے ماں باپ کا نافرمان، یعنی ماں باپ کا دل دکھایا، بہت زیادہ ماں باپ کا دل دکھایا، تو اس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس رات میں معاف نہیں فرماتے ہیں. چوتھا ہے جو اپنے پاجامے کو یا اپنے شلوار کو یا اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے لے جائے. یعنی کہ ایک انسان نے شلوار پہنی ہے لیکن اس کو ٹخنوں سے نیچے کیا ہے، ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے، جو شریعت میں ہے، اسلام نے کہا ہے، اس کے خلاف کر رہا ہے تو اس کو کیا ہے، تو وہ اس رات کی رحمت سے خارج ہے. اب یہاں پر دوسرا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی انسان سستی کی وجہ سے، کوئی انسان غفلت کی وجہ سے اس کا پاجامہ جو ہے، اس کی شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے، کیا اس کے لیے بھی یہی مسئلہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اتنی غالب ہے کہ وہ معاف فرمانے والے ہیں. یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے جان بوجھ کر، جس نے تکبر کی وجہ سے اپنے جو شلوار ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے کیا. اور چوتھا جو ہے وہ ہے شراب، وہ ہے پانچواں جو ہے وہ مسلسل شراب پینے والا. ایک حدیث پاک میں ہے الخمر جماع الاثم، یعنی جو شراب ہے وہ گناہوں کو جمع کرنے والی ہے. اگر انسان شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے بعد جو تمام خرافات ہوتے ہیں وہ اس سے صادر ہو سکتے ہیں. اس لیے شراب کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو گناہوں کو جمع کرنے والی چیز ہے. اور مسلسل شراب پینے والی کو بھی اس رات کی رحمت سے خارج کر دیا گیا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی توقع رکھیں گے کہ آنے والی شب برات ہمارے حق میں اچھی ثابت ہو، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی طلب ضرور کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.